احترام و معزز سامعین، عظمت حرمین شریفین کی عظمت اور سیرت سے متعلق چند باتیں گزشتہ نماز کی۔ حرم دو ہیں، ایک حرم مکی اور ایک حرم مدنی۔ مکہ مکرمہ یہ بھی حرم ہے، مدینہ منورہ یہ بھی حرم ہے۔ دونوں کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور قرآن کریم میں مکہ اور مکہ والوں کی عظمت بیان ہوئی، اور مدینہ اور اہل مدینہ کی فضیلت اور عظمت کی بیان ہوئی۔ مکہ بھی شہر ہے، مدینہ بھی شہر ہے، مگر ان دونوں شہروں کا مقام و مرتبہ دیگر شہروں سے بہت ارفع اعلیٰ اعظم ہے۔ ان کے ساتھ محبت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھی، اور آپ کی محبت کی وجہ سے اہل ایمان بھی ان دو شہروں سے محبت کرتے ہیں۔ مکہ اور مکہ کی زمین سے محبت ہے، مدینہ اور مدینہ کی زمین سے محبت ہے۔ مدینہ کے رہنے والے باشندے، وہاں کے رہنے والے لوگ، ان کی تاریخ خود قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمائی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ایک عام تاریخ ہے، لوگ اکثر جانتے ہیں اس کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ، پہلا قیام قباء کے مقام پر تھا، جہاں آج مسجد قباء بنی۔ یہ تھوڑا سا مدینہ سے باہر، لیکن علاقہ بھارت سارا مدینہ ہے۔ تو مسجد قباء اور مسجد قباء کے نمازی، اس کا محلہ، اس مسجد میں آنے والے لوگ، ان کا اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ذکر کیا اور مسجد کا بھی ذکر کیا۔ لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ تو مسجد کا بھی ذکر ہے اور اس مسجد کے نمازیوں کا بھی ذکر ہے اس سورت میں اور اس آیت میں۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر، لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم، یہ تو مسجد کا ایک تعارف ہے۔ اور پھر اس مسجد میں آنے والے لوگ، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے جو نمازی، اس کے اندر آنے والے جو لوگ، یہ طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، بڑے پاکیزہ مزاج لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت پاکیزہ مزاج لوگوں کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو مدینہ اور مدینہ کے رہنے والے لوگ، پھر اس مدینہ کا ایک محلہ جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، اور قباء کی مضافات محلہ سوسائٹی ہوئی نہ تھوڑا سا سائڈ، تو وہ لوگ بھی اللہ کو اتنے محبوب اور پیارے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی دیواریں، مدینہ کے مکانات، مدینہ کے رہنے والے لوگ، ان سے آپ محبت فرمایا کرتے، مدینہ کی چیزوں سے بھی محبت فرماتے۔ یہ مدینہ کیا ہے؟ یہ مدینہ مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ مدینہ النبی بن گیا، نبی کا شہر۔ مدینہ کا معنی کیا ہے؟ شہر۔ کوئی بھی شہر ہے اس کو مدینہ کہا جا سکتا ہے، جس طرح ہم انگلش میں سٹی کہتے ہیں، اسی طرح عربی میں کیا شہر مدینہ، اس کا پورا نام مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختصار کے طور پر بیان کرنا ہو مدینہ کہتے ہیں۔ اب اس طرح کے اندر ہی مدینہ جب تک بولا جاتا ہے، اس طرح بھر کے ٹرمینال بھی بن گئی ہے، جب بھی مدینہ بولا جائے گا تو ذہن کدھر جائے گا؟ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے ہیں، اور اکثر آپ کے جو سفر ہیں وہ سفر جہاد ہیں، جہاد پر آپ جایا کرتے تھے پھر واپس آتے تھے۔ تو فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی دیواریں نظر آتی، وہ بستی شہر دور سے نظر آتا کہ وہ مدینہ کی دیواریں، مدینہ کے مکانات نظر آنا شروع ہو گئے، تو آپ اپنی سواری کو تیز فرما دیا کرتے تھے، تھوڑی سپیڈ بڑھ جاتی تھی تاکہ میں جلدی مدینہ میں پہنچ جاؤں۔ یہ مدینہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت، بہت پیار، اور پہاڑ مدینہ میں ہیں، اس احد پہاڑ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ احد پہاڑ ہے تو پہاڑ، اور بھی پہاڑ ہیں مضافات ہیں، لیکن اس پہاڑ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں جو آپ کو محبوب ہیں، ایمان والوں کو وہ چیزیں محبوب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، گزشتہ جمعہ قرآن کریم میں ہے، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اے ہمارے پروردگار، اس شہر کے باشندوں کو رزق عطا فرما، رزق کی دعا فرمائی، معیشت بہتری کی دعا فرمائی، کشادہ رزق، وافر رزق عطا فرمائی۔ اس کے باغات یا اس کی دیگر چیزیں ہیں، ظاہر ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے باقاعدہ فرمایا، اے میرے پروردگار، تیرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے، اہل مکہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا فرمائی تھی، میں مدینہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم بارک لنا فی ثمارنا، اور اللہم بارک لنا فی مدنا وفی صاعنا، اللہم حبب الینا المدینہ، اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے جس طرح تم نے مکہ اور مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ مدینہ کی محبت کی دعا بھی فرمائی، مدینہ کی محبت کی دعا، اور ساتھ ساتھ جو مدینہ کی مارکیٹ ہے جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، وہاں کے اسکیل، پیمانے، مد اور سا، یہ دو برتن تھے جس کے ساتھ گڈھا وغیرہ ناپا جاتا تھا، ان پیمانوں کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی مدنا وفی صاعنا، ہمارے مد میں، ہمارے سا میں برکت پیدا فرما۔ مد اور سا میں برکت پیدا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رزق میں برکت پیدا فرما۔ اب وہ اسکیل تھے، پیمانے تھے، جس طرح آج ہمارے یہاں ترازو چلتا ہے، ڈیجیٹل اسکیل ہے یا دیگر ریکارڈ پیمائش کرنے کے لیے ہے۔ بات تو ایک جنرل بات خلاصہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے، میرے ابا ابو بکر اور بلال دونوں بیمار ہو گئے۔ ظاہر فضا بدل گئی، ماحول بدل گیا، ان کو فضا ہوا موافق نہ آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی فضا کو صاف ستھرا اور صحت کے لیے مفید بنانے کی دعا فرمائی، صححھا لنا، اے اللہ اس مدینہ کی فضا کو ہمارے لیے صحت افزا بنا دے، صحت مند بنا دے، اور یہاں کی بیماریوں کو یا اللہ یہاں سے دور لے جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت بلال، حضرت ابو بکر دوبارہ درست ہو گئے، صحت مند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے پھلوں کے بارے میں بھی دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے باغات میں، ہمارے ثمرات میں برکت پیدا فرما۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ
ان کھجوروں کی بھی فضیلت عطا بیان فرمائی جو مدینہ میں پیدا ہوتی تھی۔ اب مدینہ کی کھجور اور ان کی انواع و اقسام وہ دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، کیا ان کی جناب نظافت ہے، کیا ان کی صحت ہے، اور کیا ان کے انواع و اقسام کی کھجوریں ہیں۔ اس کے علاوہ تو وہ معیار کی نظر ہی نہیں آتی تو مدینہ کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو مدینہ کی کھجوروں کو کھا لیتا ہے، ایک تو جنرل آپ نے ہر کھجور کے بارے میں فرمایا، پھر اجوا کے بارے میں اسپیشل فرمایا کہ جو 7 اگر کھجوریں کھا لے گا اسے زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک شفا کی دعا فرمائی، بطور دوا بھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ یہ صرف خوراک نہیں بلکہ شفا اور دوا بھی۔ تو یہ ساری باتیں مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری چیزیں مدینہ سے وابستہ ہیں۔ مسجد نبوی اس کی طرف سفر کرنے کا باقاعدہ ثواب بیان فرمایا، اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت باقی نمازوں سے 2 روایتوں ایک روایت 1000 کی ہے کہ 1000 نمازوں سے زیادہ ہے، 50,000 کی ہے جو کہ سند ذرا ضعیف ہے۔ بہرحال ضعیف ہے تو پھر بھی اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو سب کو عطا فرمائے۔ 50,000 والا ہی انسان کو فاصلہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں وہی اجر عطا فرمائے۔ مسجد نبوی وہ مسجد ہے جو مدینہ میں ہے، قباء وہ مسجد ہے جس کی تاریخ قرآن میں تھی وہ بھی مدینہ میں ہے۔ اور جناب ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو یہ مدینہ میں ہے۔ اب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا یہ جنت کا ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اب ریاض الجنہ باقی جنت تو مرنے کے بعد ملے گی نا انسان کو، اللہ سب کو لے جائے، سب کو نصیب فرمائے، ایسے اعمال کی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس جنت میں جانے والے بنے۔ لیکن دنیا میں رہ کر ہی جس کو ریاض الجنہ میں جانے کا موقع مل گیا وہ گویا کہ جنت میں داخل ہو گیا، یہ مدینہ میں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورۃ الحجرات ہے، آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ کے لیے مسجد کے ساتھ آپ کی رہائشیں بنائی گئی، ازواج مطہرات رہتی تھی جہاں پر 9 حجرے تھے، رسول اللہ صلی اللہ 9 گھر تھے، ان گھروں کی نسبت سے پوری سورۃ الحجرات نازل فرما دی۔ وہ حجرے کہاں ہیں، وہ رسول اللہ کے گھر کہاں ہیں، وہ مدینہ میں۔ اسی طرح جہاد کا جو بہت بڑا ایک عمل ہے وہ مدینہ آنے کے بعد فرض ہوا، اس کی اجازت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ ایک ایسی بستی ہے جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی۔ کیا مطلب کہ جہاں سے جو بھی جہادی لشکر جائے گا وہ فاتح بن کر واپس آئے گا، وہ ناکام واپس نہیں آ سکتا۔ تو مدینہ کے رہنے والے لوگ یا مدینہ کی زمین دونوں کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ مہاجرین یہ مکہ والے ہیں، الانصار مدینہ والے ہیں۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ بمائے اصحاب تشریف لائے تو انصاریوں نے مدینہ کے رہنے والے لوگوں کو انصار کہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید محبت تھی۔ آپ فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، مال غنیمت آیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا۔ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے تقسیم فرمایا، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ تو جو نو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مکہ والے لوگوں کو زیادہ دیا، اہل انصار کو تھوڑا کم دیا۔ بعد لوگوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا کہ ان کو زیادہ ملا، ہمیں کم ملا، مال کم ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو فرمایا اے اہل انصار، اے مدینہ کے رہنے والے لوگوں، اے انصاریوں، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ لوگ غنائم مال غنیمت لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو گھر لے جاؤ؟ کہاں دنیا کا مال، کہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس۔
تو اہل مدینہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سودا ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ آپ نے فرمایا سارے لوگ مدینہ کے علاوہ ایک گھاٹی میں جائیں، ایک طرف جائیں، مدینہ والے دوسری طرف جائیں تو میں مدینہ والے لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، میرا قیام میرا بسیرا مدینہ والے لوگوں کے ساتھ اس گھاٹی میں ہوگا۔ اور اہل مدینہ یہ کہا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما حیینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر جہاد پر بیعت کی ہے۔ جہاد یہ آیات جہاد مدینہ میں آئی تھی اور اہل مدینہ نے تن من دھن قربان کر دیا، مال قربان کیا، گھر قربان کیے، کاروبار قربان کیا۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے باقاعدہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ انتہائی غریب فقیر مسکین صحابی تھے۔ ایک مہمان آ جاتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس مہمان کو کھانا کھلانا ہے۔ پہلے اپنے گھروں میں پیغام بھیجا، 1 2 3 ازواج مطہرات نے فرمایا ہمارے گھر میں کھانے کا ارینجمنٹ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میں کروں گا۔ اب گھر کا تو پتہ نہیں ہے کیا صورتحال ہے، گھر جاتے ہیں تو اہلیہ کہتی ہے کہ کھانا تو گھر میں ہے نہیں، مہمان کو آپ لے کر آ گئے، اتنا ہی ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، نہ تیرا نہ میرا۔ تو فرماتے ہیں اس کھانے کو مہمان کے لیے پیش کرو، بچوں کو سلا دو، دل بہلا دو، کسی طریقے سے سلا دو، اور کھانا ایک بندے کے سامنے رکھیں، چراغ کو گل کر دینا، تو بھی منہ ہلاتے رہنا، میں بھی منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان پیٹ بھر کر کھائے گا، وہ یوں محسوس کرے گا وہ بھی کھا رہا ہے میں بھی کھا رہا ہوں۔ اب یہ منظر ہے مدینہ کی رات کا۔ صبح ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ تیری رات کی مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ والذین تبوأوا الدار، یہ سورہ توبہ کی آیات ابو طلحہ کے لیے نازل ہوئی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ مہاجرین اور آنے والے دیگر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تعریف قرآن نے اہل مدینہ کی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مہاجر تھے، مکہ سے آئے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی کے ساتھ رسول اللہ نے ان کا بھائی چارہ قائم کیا۔ سعد کہتے ہیں عبد الرحمن پورا مدینہ جانتا ہے کہ میرے سے زیادہ اس مدینہ میں کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ تگڑا مالدار ہوں، میرا بزنس، میری دکانیں، میرے گھر، میرا سب کچھ بہت عمدہ ہے، اتنا کسی کا بھی نہیں ہے، میں تمام مال آدھا کرتا ہوں، آدھا تیرا آدھا میرا۔ یہ قربانی، یہ ایثار بیان کرنا، سننا سنانا خاصا آسان ہے، اس پر عمل کرنا خاصا مشکل ہے۔ عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق بھی دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کریں، اس سے بڑی قربانی ہو سکتی۔ میرے تمام زمینیں آدھی تیری آدھی میری، میری دکانیں، میرا سارا بزنس آدھا تیرا آدھا میرا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عبد الرحمن تھے، وہ بھی تربیت یافتہ رسول اللہ کے تھے۔ فرمایا سعد تیرا سارا مال تجھے مبارک ہو، مجھے بازار کا راستہ بتا دے، میں خود محنت مزدوری کر کے اپنا انتظام کر لوں گا۔ عبد الرحمن بزنس کی ٹیکنیکس اچھی جانتے تھے، بڑے اچھے بزنس مین تھے، ان کو فن آتے تھے کاروبار کرنے کے۔ تو عبد الرحمن نے محنت مزدوری شروع کی، کمیشن پہ کام کیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کا لباس دے کر پوچھا عبد الرحمن شادی کر لی، نکاح کر لیا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے ایک کھجور کے برابر سونا دے کر فلاں انصاریہ کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے، ویسے تو کامن ہے، عبد الرحمن نے نکاح کر لیا، بزنس بھی کر لیا، پیسے بھی اکٹھے کر لیے، پیسے اتنے اکٹھے کر لیے کہ پورا شادی کا انتظام ہو گیا، حق مہر کا بھی انتظام ہو گیا، نکاح بھی کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر
کہ عبد الرحمن کیا کر رہا ہے، کیا بنا رہا ہے، کہاں نکاح کر رہا ہے۔ آج اگر کسی کو شادی پر انوائٹ نہ کیا جائے نا تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن عبد الرحمن نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے نکاح پر انوائٹ نہیں کیا۔ دیکھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی شادی پر نہ بھی بلائے تو ناراض ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا عبد الرحمن مجھے بھی نہیں بتایا تم نے، نہ کوئی سے نکاح پڑھوایا۔ امام خطیب بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرے محلے کا نمازی، میرا مقتدی اور نکاح پڑھی، مجھ سے نکاح نہیں پڑھوایا۔ یہ بھی ایک تو پہلو آ جاتا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتراض بھی نہیں فرمایا۔ ہاں آپ نے یہ فرمایا عبد الرحمن ولیمہ کر، چاہے ایک فقیہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی کچھ نہ کچھ ولیمہ کر۔ تو ولیمہ کرنا ایک سنت عمل ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، تو خیر اہل مدینہ کا احسار، اہل مدینہ کی قربانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مدینہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ مدینہ میں مرے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور آپ اسی بنیاد پر حضرت عمر بھی دعا فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد نبیک۔ اللہ میں موت چاہتا ہوں شہادت کی، لیکن تیرے نبی کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ امام مالک بہت بڑے محدث ہیں، مدینہ کے بہت بڑے امام تھے، ان کی ایک الگ سیرت ہے۔ کبھی ساری زندگی مدینہ کی گلیوں میں جوتا پہن کر نہیں چلے کہ مبارکہ میرے نبی کے پیر کہاں لگے ہیں، تو پیر سے ننگے چلا کرتے تھے۔ ایک حج کر لیا تھا، اس کے بعد پھر مدینہ سے باہر نہیں نکلے کہ کہیں میری موت مدینہ سے باہر نہ آ جائے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مرنا مدینہ میں مرے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں ساری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان سکڑ کر پھر مدینہ میں آ جائے گا، جس طرح سانپ سکڑ کر اپنی بل میں آ جاتا ہے۔ ہر طرف کفر کے بسیرے ہوں گے۔ دجال جو ایک بہت بڑا عنوان ہے، آخر زمانے میں ایک پرسنالٹی اس نے آنا ہے، دنیا کو گمراہ کرنا ہے، کفر شرک پر لے جانا ہے۔ فرمایا ساری دنیا اس کی گرفت میں ہوگی مگر مدینہ میں اس کا کنٹرول اور قبضہ نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مرنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی، لیکن مدینہ میں موت یقیناً عظمت والی موت ہے۔ جنت البقیع میں دفن ہو جانا بہت بڑی عظمت ہے، لیکن مشروط ہے کس کے ساتھ؟ ایمان ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، پھر ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہے، شرک کی آمیزش ہے، تو پھر مدینہ میں مرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کی موت بھی مدینہ میں آئی تھی، رسول اللہ نے جنازہ بھی پڑھایا، خطبہ بھی دیا، قبر پر کھڑے بھی ہوئے، مگر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ مرا یہ بھی مدینہ میں تھا، کیا مطلب ہے؟ اس کا ایمان عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ شرط ہے اگر ایمان عقیدہ نظریہ ٹھیک ہے تو پھر مدینہ کی موت انسان کو فائدہ دے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی فائدہ دے گی۔ وہ بابا بلے شاہ جو اصول کے بہت بڑے بزرگ ہیں، جانتے ہیں بابا بلے شاہ کا بہت بڑا ایک نام ہے، پنجابی کے وہ شاعر بھی ہیں، انہوں نے بڑی تربیت کی، بڑا پیغام فرماتے ہیں، علم پر اشراف نہ ہوں گے جڑے اثر ہوں کمینے، علم پر اشراف نہ ہوں گے جڑے اثر ہوں کمینے، پتل نہیں سونا بندہ بھویں جڑیے لال نگینے، شوم فقیر شوم تھی صدقہ نہیں ہوگا بھویں ہوں لکھ خزینے، بلیا باج توحید نہیں جنت ملنی بھویں مریے وچ مدینے۔ تو مدینہ میں مرنے کے لیے عقیدہ توحید کا درست ہونا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں وہ صحیح عقیدہ بھی نصیب فرمائے۔